اهدنا الصراط المستقيم۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ منصوبہ BBC لندن پہ نشر نہیں ہوتا۔ اللہ کا منصوبہ اتنا سیکرٹ رہتا ہے، اتنا خفیہ رہتا ہے کہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس بھی اللہ کے منصوبے کو نہیں سمجھتی۔ اللہ جب پلان کرتا ہے تو پہیا الٹا چلتا ہے، سمجھو اشارے کو۔ اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس میں شروع میں نظر آتا ہے کہ یہ حق والے، ایمان والے یہ تو برباد ہو رہے ہیں، یہ تو پس رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، بالکل شروع میں پہیا الٹا چلتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ تو جب سب سے آخری اس کا سین دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، جب کلائمیکس سامنے آ جاتا ہے، تب دنیا کو خبر ہوتی ہے کہ ارے یہ سارا منصوبہ تو ادھر کو چلنے کو تھا، ہم تو الٹی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عجیب ہے اللہ کا نظام۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی منصوبہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خفیہ سازشیں کی ہیں، اللہ نے بھی سازشیں، اللہ نے بھی تدبیریں کی، اللہ نے بھی منصوبے بنائے، اللہ کے بھی خفیہ منصوبے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو وہی منصوبے بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھا ہے؟ اللہ منصوبہ نہیں بنا رہا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر منصوبہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ دنیا کو آج ہی نرالے فرعون سے سابقہ نہیں پڑا، پہلے بھی فرعونوں سے سابقہ پڑ چکا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے سب سے بڑے ظالم نظام چلانے والے، پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ مصر کی، جس کا بادشاہ کا لقب تھا فرعون۔ اس وقت مصر اتنا چھوٹا ملک نہیں تھا جتنا آج ہے۔ اس وقت مصر کی حیثیت پوری دنیا کے سپر پاور کی، مرکز تھا وہ پوری دنیا کا، تجارت کا، اقتصادیات کا، سیاسیات کا، تہذیب و تمدن کا، اور قابض تھا اس کے اوپر نسلوں سے ایک ایسا نظام بے حد ظلم کا پہاڑ توڑ رہا تھا انسانوں پر، غریبوں پر، مزدوروں پر، دبے کچلے لوگوں پر، عام انسانوں پر بہت ظلم کا پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، ایک نظام، اللہ نے ایک ارادہ فرمایا، اور قرآن مجید میں اس کا بہت بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کہانی کو سنایا تو یوں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کے ان کمزوروں اور مظلوموں پر احسان کریں گے اور ان کو ہم دنیا کی اقتدار اب سونپیں گے۔ اب تبدیلیاں ہوگی۔ اب جب اللہ نے یہ نظام طے کیا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا ہوا؟ عجیب و غریب بات ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں یہ طے فرمایا تھا کہ اسی مظلوم نہتی بے سہارا قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آگے چل کر نبی بنے گا، اور اس نبی کے ذریعے سے زبردست دین کی محنت ہوگی، اور پھر ایک طبقہ اس قوم میں سے ایمان لائے گا، اور پھر ان مظلوم طبقے کے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس نبی کے اوپر جو تائید نازل فرمائیں گے تو حالات بدل جائیں گے، اور پھر یہی نبی کچلی قوم اس نبی کے زیر قیادت دنیا کی باغ ڈور سنبھالے گی، ملک کی باغ ڈور سنبھالے گی۔ اللہ نے اپنے اس پورے پروگرام کا ذرا سا حصہ لیک کر دیا، اتنا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنو اسرائیل میں۔ اب وہ کچھ لوگوں نے جو جوتش کا علم رکھتے تھے، علم نجوم رکھتے تھے، انہوں نے یہ حساب لگا کر جان لیا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ آگے چل کر اس پورے نظام کی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے بتایا فرعون کو کہ حضور ہمارا حساب یہ کہتا ہے اور ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ فلاں خاندان میں پیدا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، یہ بات پہلے سے معلوم ہو گئی، ہمارے اس ملک پہ تو ہماری حکومت ہے، جو چاہے ہم کریں، جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کو چاہیں زندہ رکھیں، اس بچے کو جینے ہی نہیں دیں گے ہم۔ لہذا حکم دے دیا اس نے کہ اس خاندان کے تمام بچوں کو، جو بچہ پیدا ہو، اس پوری قوم میں جو بچہ پیدا ہو لڑکا، اسے فوراً ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا۔ ہو گئی کارروائی شروع۔ اللہ جانے کتنی بڑی تعداد میں معصوم بچے مارے گئے،
لیکن جس بچے کے بارے میں یہ سارا منصوبہ تھا وہ پیدا ہوا اور اس کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی. ماں ڈری. اس زمانے کی ماں بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی, بیٹے کو دیکھ کر گھبراتی تھی. جب تو میرا بیٹا, یہ بیٹا ہے, یہ تو آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا, ماں ڈالے جائے گا. اللہ نے اس ماں کے دل میں ڈالا کہ تم دودھ پلاتی رہو, جب تم کو کچھ اندیشے محسوس ہو, کچھ ڈر لگے, تو ایک لکڑی کے بکسے میں اس بچے کو بند کر کے دریا میں پھینک دیں, اور ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں, اس بچے کو تم تک واپس پہنچا کر رہیں گے اور اس بچے کو نبی اور رسول بنا کے رہیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس اللہ کے بندی نے ایسے ہی کیا. جب حالات ایسے نظر آئے کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے, تو اس بچے نے اس ماں نے اپنے بیٹے کو لکڑی کے بکسے میں رکھ کے دریا کے حوالے کیا. اب ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ اس پر کیا گزری ہوگی. ماں کی گود سے زیادہ حفاظت دریا کی لہریں تو نہیں کر سکتی بچے کو. بچے کی ہلاکت کی خطرہ دریا میں زیادہ ہے ماں کی گود کے مقابلے میں. لیکن وہ ایمان والی اللہ کی بندی تھی, یقین کامل تھا اس کو اللہ کے وعدے پر, اللہ کی قدرت پر. اللہ نے یہ بات کہی ہے تو بس اللہ میرے ذمے تو اللہ کی حکم پر عمل کرنا ہے, اللہ میرے بچے کی حفاظت کریں گے. لیکن ماں تھی تو فکر تو پیدا ہوئی. اب ذرا غور کریں, وہ بہتا ہوا وہ بکسا کہیں اور بھی تو جا سکتا تھا, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ نے دریا کا دھارا ایسا بنا دیا کہ وہ ادھر کو لے کر جائے جدھر بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے تفریح کے موڈ میں بیٹھا ہوا. یہ تو اور مصیبت آ گئی. اب وہ بکسا گزرا. آپ غور کریں یہ سب کون کر رہا ہے, کون بکسے کو ادھر لے جا رہا ہے, کس نے بادشاہ کو وہاں پر بیٹھنے کی ٹائمنگ سیٹ کر دی. پھر ایک بکسا گزر رہا ہے. میں اکثر سوچا کرتا ہوں اتنا بڑا ملک کا بادشاہ وہ دریا میں کیا بہ رہا ہے, اگر یہی دیکھتا رہا اور ایک ایک ڈبے کو کھلواتا رہا تو وہ حکومت کیا کرے گا. یہ کام تو کسی میونسپلٹی کے آفیسر کا ہے, کسی معمولی صفائی کے کرمچاری کا ہے بھائی. یہ کام کسی بڑے ہیڈ آف اسٹیٹ کے تو نہیں ہے. لیکن اس کا دماغ کس کے ہاتھ میں تھا, اللہ. اس کے دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ ذرا بکسے کو کھلواؤ. تو بادشاہ صاحب نے حکم دیا کہ بکسے کو لاؤ, کھولو اس میں چائے. بکسا کھولا گیا تو اس میں بچہ نکلا. اب کیا ہونا چاہیے تھا, فوراً بادشاہ کی طرف سے یہ فوراً حکم ملنا چاہیے تھا کہ بھئی تحقیق کرو یہ بچہ اس قوم کا تو نہیں, اس خاندان کا تو نہیں. اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا, اس کی بیوی کی زبان سے اللہ نے نکلوایا. اس کی بیوی نے کہا لا تقتلوا, نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, اسے کچھ مت چھاڑو. اللہ نے اس وقت تک اس عورت کو لاولد رکھا تھا, کوئی اولاد اس کے یہاں نہیں تھی. اب سوچو ذرا, بادشاہ کون سا علاج ہوا ہوگا ملکہ معظمہ کا, لیکن اولاد نہیں ہونی تھی, نہیں ہوئی. اور عورت اگر لاولد ہو, اس کی اولاد نہ ہو, تو وہ بہت سونی محسوس کرتی ہے اپنے آپ, اور خالی محسوس کرتی. اس نے ایک بچہ دیکھا تو اس کے اندر کی وہ جذبہ طلب اٹھا, اور اس نے کہا کہ اس بچے کو تو میں پالوں گی, ہم لوگ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. بیوی کی بات سن کر بادشاہ کو کیا کہنا چاہیے تھا, پھر تم نے وہی عورت تمہاری باتیں شروع کر دی, میری حکومت خطرے میں ہے, صدیوں سے چلی آنے والی خاندانی سلطنت خطرے میں ہے, مجھے ذرا تحقیق تو کرنے دو کہ یہ بچہ ہے کہاں کا. تم نے تو فوراً کہا میں پال لوں گی, میں پال لوں گی, میں پال لوں گی. یہ کیا بات. لیکن مقدر تو کچھ اور تھا نا, نظام تو کچھ اور طے ہو چکا تھا. لہذا بادشاہ سلامت نے آنکھ بند کر کے اپنی بیگم کی بات کو قبول کر دی. ان کا ہاں بالکل ٹھیک کہتی ہوں, دودھ پلاؤ اس کو, بہت بھوکا لگتا ہے, رو رہا ہے. دودھ پلانے والیاں بلائی گئی. کسی کا دودھ اس بچے نے قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا, بھوکا تھا بچہ. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم بہت پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ یہ کسی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پیے گا.
نظام تو اللہ چلاتے ہیں. نظام اللہ کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کس طرح پورا کرتے ہیں اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن میں بیان کی. پھر کس طرح یہ بچہ اپنی ماں تک پہنچا اور جب ماں کے سینے سے لگا تو لپٹ گیا اور دودھ پینے لگا. اب کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ کون خاندان کی عورت ہے کیا ہے, کوئی تحقیق نہیں کرتا. وہی فرعون اسی غریب عورت کے سامنے اور وہی ملکہ اسی غریب عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے خوشامد کر رہے ہیں کہ سارا خرچہ ہم دیں گے, اس بچے کو ہمارے لیے پال لو. اب وہ ماں بھی ہنس رہی ہوگی دل دل میں, بیوقوف لوگ, بڑے بادشاہ بنے ہو, ماں بیوقوف ہو, تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے. اس ماں نے بھی کھل کر نہیں کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے. ہر بات ہر وقت نہیں کہی جاتی. ماں نے پتہ نہیں کیا سبق سکھا دیا. اس اللہ کی بندی کے پیٹ میں اتنی گنجائش تھی, آج تو ماشاءاللہ مردوں کے پیٹ میں گنجائش نہیں رہ گئی. کسی خبر کو بھیونڈی میں پہنچانا ہو تو بس یہ کہہ کے کہ آپ کسی کو بتا دو کہ بھائی دیکھو بھائی یہ آپ تمہارے پرانے دوست ہیں, کسی کو بتانا مت, آپ کو تو ہمارے بہت پرانے کاروباری تعلقات ہیں, آپ کو بتا دیا, بس خبردار کسی کو نہ بتانا. اللہ نے چاہا تو فجر سے پہلے پوری بھیونڈی میں خبر پہنچ جائے گی. ہر آدمی اپنے 10 دوستوں کو یہ کہہ کے بتائے گا بس تم کو بتا رہا ہوں کسی کو نہ بتانا. پھر وہ 25 کو بتائے گا, 25-50 کو بتائیں گے, خبر پھیل گئی. اس اللہ کے بندی نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا. چھوٹی بہن آئی, بہن نے ظاہر نہیں ہونے دیا, کسی کو خبر ہی نہیں کہ ہے کون لوگ. پھر کس طرح وہ اللہ کی بندے وہ بندہ پلا. اللہ اکبر. اللہ جب کسی بات کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ چلتا ہے وہ منصوبہ شروع میں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھنا, ہمیشہ منصوبہ جو چلتا ہے اللہ کا, اللہ کے منصوبے کا پہیہ الٹا چلتا ہے. دیکھنے میں شروع میں نظر آتا ہے کہ اور زیادہ حالات بگڑ رہے, اور زیادہ حالات بگڑ رہے, اور زیادہ حالات بگڑ رہے, حالانکہ حقیقت کچھ اور. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.